السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 350 سے پڑھیں گے اور سورہ قصص کی آیت نمبر جہاں 21 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور دسمبر کی آج 30 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جناب موسیٰ علیہ السلام جب متوجہ ہوئے جانے کے لیے مدین کی طرف۔ مدین وہ علاقہ تھا کہ جو مصر کی سرزمین سے آزاد تھا۔ فرعون کی حکومت اور اس کے جو ماحولیات ہوتے ہیں سرکاری، اس سے یہ الگ تھا۔ قال عسى ربي ان يهديني، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے قریب ہے میرا رب کہ میری رہنمائی فرمائے گا سیدھی راہ کی طرف۔ جو ہدایت رشد والا راستہ ہے، برابر راستہ ہے، سوا کا معنی برابر بھی ہوتا ہے، عدل والا مستقیم راستہ۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے اس کنویں پر، چشمے پر، پانی پر داخل ہوئے، کیونکہ یہ تفسیرات میں یہ اس کی وضاحت ہے کہ وہ پانی سے مراد کنواں ہے، وہ مشرب ہے جہاں لوگ پانی پیتے پلاتے تھے، انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ ایک لفظی ترجمہ ماں کا پانی ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، مدین کے اس پانی پر جب وارد ہوئے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں لوگوں کا ایک گروہ پایا، کچھ جمگٹا لگا ہوا ہے، لوگ وہاں کھڑے ہیں، اور وہ یسقون، اپنے مال مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ لوگ اپنے کام لگے ہوئے ہیں۔ تو تفصیل یہ کنواں تھا،
کنویں پر لوگ جمع ہیں اور پانی پلا رہے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ہٹ کر پایا دو لڑکیاں، دو بیویاں، وہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، ہٹا رہی ہیں. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما خطبکما، تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ دو لڑکیاں تھیں. قالت لا نسقی، ان دونوں نے کہا کہ ہم نہیں پلایا کرتی. حتی یصدر الرعاء، یہ رائی کی جمع ہے رعاء، چرواہے، جب تک چرواہے اپنے مال مویشیوں کو پلا کر چلے نہ جائیں، جانوروں کو ہٹا کر لے نہ جائیں. تو ساتھ ہی ایک ضمنی جواب بھی تھا کہ ہم کیوں باہر رہی ہیں. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے والد محترم بڑی عمر رسیدہ ہے. ضمناً اس کے اندر سوال ہے ہمارا بھائی کوئی نہیں، اگر ہوتا تو وہ آتا، بھائی ہے نہیں، والد محترم انتہائی بوڑھے ہیں، اس لیے ہم آئی ہیں. اس سوال کے جواب میں سارے جزیات موجود ہیں. چنانچہ فَسَقَى لَهُمَا، پیغمبر شرم والے، حیا والے، امانت دار، طاقتور ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں. 10 بندے ڈول نکالتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے ڈول نکال کے بکری نے رجا دی. قرآن فرماتا ہے، قرآن کی فصاحت پر قربان جائیں، موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کے مال مویشوں کو پانی پلا دیا. تفصیلات یہ ہیں کہ انہوں نے علا طول ڈول نکالے، 2 ڈول بھر کے نکالے، پھر بکریاں راجی کے فارغ ہو گئی. ثم تولا الی ثم تراخی کے لیے پھر اس کام سے فارغ ہو کر وہ ایک سائے کی طرف پلٹ گئے. فقال، اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اصل معاملہ یہ تھا، فقال رب انی فقیر، اے اللہ میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں، جو بھی تو کوئی خیر میری طرف بھیجے. مفسر نے لکھا ہے اللہ مسافر بھی ہوں، ماڑا بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں، روٹی ٹوکر کا بندوبست فرما. یہ سارے دعائیہ کلمے کا مسئلہ ہے. کوئی ارشاد ہوتا ہے ہم صرف روٹی نہیں کھلائیں گے، روٹی کھلانے والی بھی دیں گے. فجاءته احداهما، ان 2 بیویاں، وہ 2 لڑکیاں جن کی بکریوں کو پانی پلایا تھا، ان دونوں میں سے ایک آئی. تمشی علی استحیاء، وہ حیا پر چل رہی تھی. کچھ قدم دنیا میں ایسے اٹھائے جاتے ہیں جن کو اللہ مجسمہ حیا بنا دیتے ہیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ کریں گے. قالت ان ابی یدعوک، تو اس آگے کہا میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. جوان لڑکی ہے، کواری لڑکی ہے، کوارا موسیٰ ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، تو یہ نہیں کہ میرے ساتھ آؤ، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. پھر علت بیان کر دی، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو جزا دیں، اجرت دیں جو تو نے ہمارے مال مویشوں کو پانی پلایا. جو مزدوری کی ہے اس مزدوری کا بدلہ جزا دینے کے لیے بلا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. فلما جاءہ، اب پھر اس کو شارٹ کر لیا جب موسیٰ تشریف لائے ان کے پاس. وقص علیہ القصص، اور اگر ساری بات سنائی، میں کون ہوں، کہاں سے ہے، وہ میرے ساتھ کیا گزرا ہے، میں کیوں وطن چھوڑ کے آ رہا ہوں. تو انہوں نے جواب دیا قال لا تخف، انہوں نے فرمایا آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ خوف نہ کھائیں. نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم قوم سے نجات پا گئے ہیں. فرعونیوں کے یہاں کوئی عمل دخل نہیں ہے، جس خطے میں تم آ گئے ہو وہ یہاں آپ کو پکڑ نہیں سکتے، فکر نہ کریں. قالت احداہما، یعنی فوری اسی مطلب میں بات ہو رہی ہے، کچھ عرصے کے بعد، 2 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد، جو بھی قرآن نے حدیث نے بیان نہیں فرمایا. قالت احداہما، ان 2 لڑکیوں میں سے، ان 2 بیٹیوں میں سے ایک نے کہا یا ابا تستاجرہ، اے میرے والد محترم اس کو اجرت پہ رکھ لو، اس بندے کو مزدور بنا لو. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک جس کو آپ اجرت پہ رکھیں یہ طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے. طاقتوری یہ ہے کہ 10 بندوں والا ڈول اس نے خود نکالا ہے، امانت داری یہ ہے نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا اور سچی بات کرنے والا ہے. قال، جناب بچیوں کے والد محترم اس کی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین،
میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میں آپ سے نکاح کر دوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ. دو میری بیٹیاں ہیں, دونوں موجود ہیں, یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ, دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ میں آپ کا یا اس کا آپ سے نکاح کر دوں گا. شرط یہ ہے الا ان تأجرنی 8 حجج, کہ تو ہماری مزدوری کرے گا 8 سال تک, 8 سال تک بکریاں چراؤ گے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ, پس اگر تو 10 سال پورے کرے تو یہ تیری ہدایت ہے, تیری طرف سے ہے, اچھی بات ہے اگر آپ ایسے کریں. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ, میں نہیں ارادہ رکھتا کہ آپ پر کسی قسم کی مشقت ڈالوں. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ, میں عنقریب تو مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا تو صالحین سے. قال, اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک بینی و بینک, یہ میرے اور تیرے درمیان جو بات ہو رہی ہے, ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی, ان 2 میعادوں میں سے 8 سال والی یا 10 سال والی جو بھی میعاد میں پوری کروں, فلا عدوان علی, مجھ پر کوئی جبر, کوئی زیادتی, کوئی سختی نہیں ہوگی. واللہ علی ما نقول وکیل, اور اللہ جس بات پر جو ہم بات کر رہے ہیں, جو معاہدہ کر رہے ہیں, اللہ ہمارا وکیل ہے. اور بات شروع ہوئی. یہ قصہ ہے جس کو اللہ نے خوبصورت بیان فرمایا ہے اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پاک کا خوبصورت چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں. حضرات, سب سے پہلا سبق اور درس یہ ہے کہ انبیاء کرام انسان اور بشر ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتے. تیسری بات یہ ہے کہ پیغمبروں کو بھوک بھی لگتی ہے, پیغمبر شادیاں بھی کرتے ہیں, پیغمبر مزدوریاں بھی کرتے ہیں, بلکہ تقریباً امام الانبیاء نے فرمایا اکثر و بیشتر انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں. جب امام الانبیاء نے اس کی تفصیلات فرمائیں تو صحابہ کرام نے پوچھا, ہاں بات اصل کیا ہے ساری. صحرا میں ایک دفعہ صحابہ اکٹھے تھے, تو آپ کے علم ہے کہ دیہاتوں والوں کو زیادہ علم ہے, جس کو ہم وہ جھنڈ کہتے ہیں کہ انہوں کی جگہ وہ لگتے ہیں کہ نالے نالے جو. رسول پاک نے ارشاد فرمایا ان میں سے جو کالے کالے رنگ کے ہیں نا, سرخی مال سے ہٹ کر, وہ کھاؤ وہ میٹھے ہوتے ہیں. رسول پاک نے جب فرمایا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ تو صحراؤں میں ہوتے ہیں, تو آپ کو کس طرح معلوم ہے کہ یہ میٹھے ہوتے ہیں یہ کھاؤ. آپ نے فرمایا میں نے علاقوں میں بکریاں چراتا رہا, بکریاں مزدوری پہ چلایا کرتا تھا. مکے والوں کی تھوڑے پیسوں پر میں مزدوری کی ہے بکریاں چرانے, اور اس کی تفصیلات محدثین مفسر یہ لکھی ہے. بکری ایک ایسا جانور ہے, ایسی مخلوق ہے, جس طرف سے اس کو روکو بکری اس طرف ہی جاتی ہے. بکری کو جس طرح روکو بکری اس طرف ہی جاتی ہے. تو اللہ نے ٹریننگ کروائی ہے کہ جتوں جتوں تسی بندیاں روکنا نا, بندیاں وہ کسب بھی کرنا. اور عربوں نے ایک بات کہی ہے الانسان حریص علی ما منع, کہ انسان بڑا حریص ہے, جس سے روکا جائے وہی کرتا ہے. اگر تجربہ کرنا ہے تو شوگر والوں کو چیک کر لیں, ان کو میٹھا کھانا ممنوع ہوتا ہے, سب تو پہلے مٹھائی ہو کھانا. تو اسی ملتان کا حوال جاؤ, سلیمان سویٹ تو گلاب جامن لیاؤ, تے شوگر والے سب تو پہلے گلاب جامن پڑھن کے کھانا تھا. تے چاہ کہن کے میٹھا نہ پایا جے چاہ پی کے لیاؤ. سبحان اللہ, گلاب جامن 5-6 کھا چڑھن گے تے چاہ پیٹی پین گے. سبحان اللہ کا بول الانسان حریص علی ما منع. اے جڑے بزرگ بیٹھے نا کرسی والے, بڑی بڑی سرکار ہے, اس طرح کے بزرگ مجلس سے بیٹھے تو گل کوئی نہ کر. کسی پوچھا بزرگا تو گل نہیں کر رہا, اے جی تمہیں نہیں پتا, اے جی نہیں یہ مینوں شوگر ہے. تو کسی پوچھا شوگر والے گل نہیں کرتے, نہیں میرے تو پابندی ہے, میٹھا کھانا بھی نہیں تو میٹھی گل بھی نہیں کرنی. یہ پابندیاں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. گزارش یہ ہے کہ بکریاں انبیاء کرام سے تجربہ کروایا. تیسری بات یہ ہے کہ انبیاء کرام ہجرت کرتے رہے, اور میرے پاک پیغمبر نے مکہ رب نے چھڑوایا اور مدینہ آباد کروایا.
جو یثرب تھا بیماریوں کا اور مصیبتوں کا مرکز تھا، پھر اللہ نے اس کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ یہ سارے سبق، یہ سارے درس ہم میں سے اخذ کر رہے ہیں، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اور بڑی ایک اور خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انبیاء کرام نے تسلیم کس طرح کیا ہے۔ یہ بات ہے، ٹوپی والے نا دونوں بیٹھے ہے بزرگ پتلے جی، میں نے کئی دفعہ اس مسئلے پہ غور کیا ہے۔ اللہ خالق ہو، مالک ہو، زمین و آسمان کا سارا نظام چلانے والا ہو، مشرکین عرب نے رسول پاک کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے، 100 اونٹوں کا انعام رکھا۔ اللہ تعالیٰ غیرت مند بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والے بھی ہیں، قہار بھی ہیں، کبری، اللہ کی شان عظمت کو لاکھوں سلام۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کیا کہ ایک فرشتہ بھیجا، یعنی فرشتہ بھیجا ہو اور وہ 10 15 20 جو چودھری تھے ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا ہو، ایسے نہیں کیا، بلکہ رسول پاک سے فرمایا کہ سرکار تسی شہر چھاڑ دو، تو صدقے جہاں قبول کرنے والے کے پھر راتوں رات رسالے پاک کو وہاں سے نکلوایا اور فرمایا میں نکلوا رہا ہوں تو شان کے ساتھ واپس بھی بلاؤں گا۔ جب آپ تشریف لائیں گے، جب نکلے ہیں تو 2 بندے ساتھ تھے، جب واپس تشریف لائے تو 10,000 آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ہجرتیں اور یہ سارے مسائل یہ اس زندگی کے وہ حصے ہیں جو نبوت کو، اللہ کی حاکمیت کو، اللہ کے فیصلوں کو، خاص طور پر اللہ کی مقدس کتاب کی صداقت کو اور رسول پاک کی رسالت کی حقانیت کو تسلیم کرنے پر سارے دلائل ہیں۔ کیوں ایسا سونے کہ کسی نے ماشاءاللہ بھی کہہ چلے گا۔ اب یہ بات جب چلی، وہ قتل ہوا اور اس بندے نے آ کے کہا جناب منصوبہ بن گیا آپ کو مارے جانے کا اور شہید ہو جائیں، قتل نہ کر دیجیے، لہذا سونے تسی شہر چھاڑ دو۔ اس میں ایک اور خوبصورت درس یہ نکلتا ہے، اگر وہ اچھی رائے مشورہ دے تو تسلیم کرنا بھی نبوت کی دلیل ہے، شرافت کی دلیل ہے۔ اور صدقے جہاں ربت دے رہے تو انہیں قرآن کے سورہ شورا نازل فرمائی ہے، وَأَمُرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی شاورہم فی الامر۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اپنے بیٹیوں سے مشاور کر لیا کرو، حالانکہ جو رسول پاک فرمائے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کا حکم ہے جو پیغمبر فرمائے وہ لے لو، منع کرے رک جاؤ۔ اس کے باوجود فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات میں مشاورت کیا کرو، حتیٰ کہ رسول کریم اپنی بیویوں سے مشورے کرتے۔ اتنے کنے چودھری آدھے میں جنانیاں نے مشورے کرتا، پھر وہ جنانیاں نے السلام علیکم لیندے۔ اس چودران کو ختم کرنے کا بھی درس ملتا ہے۔ رسول پاک سے بڑا چودھری کون ہے؟ رسول پاک سے بڑا لیڈر اور سلاد کون ہے؟ رسول پاک سے قیادت کرنے والا دنیا میں سب سے بڑا کون ہے؟ لیکن رسول پاک آپ بیوی میں مشورہ کرتے، بیویوں کے ساتھ تعاون کرتے، آگ جلا کے دیتے، پانی لا کے دیتے، بلکہ اعلان فرماتے میں بازار جا رہا ہوں، کسی نے سودا منگوانا ہے تو میں لا کے دیتا ہوں۔ یہ سیرت ہے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے ساتھ ساتھ جاگ کے سن کے سمجھنی اور غور کرنا ہے، مشورے۔ فخر ولما توجہ تلقاء مدین، جب موسیٰ کلیم اللہ مدین کی طرف چلے۔ اب یہاں تھوڑی سی بات ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ مدین کیا وہی ہے کہ جب شعیب علیہ السلام کو وہاں بھیجا گیا تھا نبوت بنا کر؟ کتنے مفسرین نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ وہ مدین نہیں تھا اور یہ وہ شعیب نہیں تھے کہ جو جناب شعیب علیہ السلام کے، جناب شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بڑا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اور شعیب علیہ السلام کی نبوت کے زمانے کا بڑا فرق ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ویسے بزرگ آدمی تھے، شعیب ان کا نام تھا، یہ مدین وہ علاقہ نہیں ہے جہاں جناب شعیب تشریف لائے تھے۔ یہ مفسرین کی بات ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے مفسرین یہ بھی کہ جناب شعیب تھے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اور آگے جس طرح بات ہے وہ علیہ السلام لکھتے ہیں کہ وہ تھے۔ میری رائے کے مطابق مفسرین کی یہ رائے زیادہ مضبوط ہے کہ یہ وہ مدین نہیں تھا جس طرح جناب شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ قصہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، احسن القصص بھی بیان فرمایا ہے۔ اس مدین جو علاقہ مصر کے ساتھ متصل تھا لیکن اس سے آزاد تھا، اس سائڈ پہ نکل گئے تاکہ جس طرح کدی تو بندے کے بڑے باڑے رہتے تھے، ملک اللہ کے اپنے جو باڑے چلا گیا وہ فارغ ہو گیا۔
ارشاد ہوتا ہے قال عسى ربی، یہ دعائیں کلمہ قریب ہے میرا رب ان یہدینی سواء السبیل، اب سیدھی راہ پہ مجھے اللہ چلا دے، نئی زندگی کا آغاز۔ جس طرح بندہ کدوں بیاہ ہویا سی نا، شادی کدوں ہوئی سی؟ صرف 84 اے بزرگ ہے کتنا بڑے شیخ العزیز لگتے ہیں، انہوں دی شادی ہوئی ہے 84، میری ہوئی ہے 71۔ تسی اندازہ فرماؤ، یہ انج لگتے ہیں جی نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اس طرح حالانکہ فرق ہے بڑا۔ 84 نہیں، وہ کون پوچھ، اچھا دس پوچھ رہا ہے، گل سدھ ہونے پہ پوچھنی تھی۔ شادی ہوئی تو قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ شادی بڑا معزز ایک شعبہ ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ شعیب جناب موسیٰ علیہ السلام نے شادی کے حصول کے لیے کتنے سال بکریاں چرائی ہیں؟ 10 سال، 10 سال بکریاں چرائی ہیں۔ تو اگر شادی کے بغیر وہی عمل کیا جائے تو یہ گناہ گاری ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اس سے بچنے کے لیے کتنے سال جیل کاٹی ہے، اور درویشہ بھیجا۔ تو جو تم میری طرف دیکھیں، سوال یہ ہے کہ میرے اللہ قریب ہے، ان یہدینی سواء السبیل، اب سیدھی راہ، اچھا رستہ جو اللہ کے علم میں ہے وہ۔ فلما ورد ماء مدین، مدین کے وہاں چشمے پر، کنویں پر، چشمے تو تھے نہیں، پانی جہاں لوگ پیتے پلاتے مال مویشیوں کو، وہاں جب داخل ہوئے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، انہوں نے جمگٹا دیکھا، کچھ جماعت دیکھی لوگوں کی کہ وہ پانی پلا رہے ہیں، اپنے مال مویشیوں کو پانی بھر رہے ہیں، اور ادھر نظر ڈالی، ووجد من دونہم امرأتین تذودان، 2 لڑکیاں ہیں اپنے مال مویشیوں کو ہٹا کے کھڑی ہیں، اور رخ انہوں نے پھیرا ہوا ہے، اپنے مال مویشیوں کو ہٹا رہی ہیں، دور کر رہی ہیں، لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ نبی بڑے شفیق ہوتے ہیں، باحیا ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں اور طاقتور ہوتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے منظر دیکھا تو پوچھا قال ما خطبہ، بیویو تمہارا کیا مسئلہ ہے، کیوں ادھر کھڑی ہو، کون ہو تم؟ قالتا، دونوں بہنوں نے کہا لا نسقی، ہم نہیں پلا کرتی، حتی یصدر الرعاء، جب تک چرواہے، یہ رعیون کی جمع رعاء ہے، چرواہے، یصدر مانا فارغ ہونے کے بعد مال مویشی کو ہانک کر جب تک لے نہ جائیں، ہم بچا ہوا پانی پلا کرتی ہیں، ہم اس وقت اپنے جانوروں کو روکے رکھتی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اور اگلی بات سن کر ذہن میں آتا ہے نا کہ تم کیوں آئی ہو، تمہارا بھائی کیوں نہیں، تمہارا اور کوئی ذریعہ کوئی نہیں، وہ کیوں نہیں آیا؟ اس سوال کے ضمن میں جواب یہ تھا وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ تو جب یہ بات کہی جاتی ہے باپ بوڑھا ہے تو پھر ضمن بات ہے بھائی کو نہیں، بھائی کوئی نہیں، بھائی ہے نہیں، والد بوڑھا ہے، یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم اپنے مال مویشیوں کو چرانے کے لیے، پانی پلانے کے لیے آئے۔ یہ ترس آیا اور سمجھا کہ ان کو ضرورت ہے، ان کو پانی پلانا چاہیے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بیویوں کے بکریوں کو، مال مویشیوں کو پانی پلایا، فارغ ہو گئے، کچھ نہیں کہا، ڈول نکالا، پانی نکالا کنویں سے، پانی پلایا، فارغ ہو گئے۔ ثم، تراخی کے لیے، اس عمل کے بعد، ان کو پانی پلانے کے بعد، کنویں سے ڈول نکالنے کے بعد، ان کو فارغ ہونے کے بعد، ثم تولا الی الظل، سائے کی طرف چلے گئے۔ اس میں وہ پانی سے نکلے سائے کی طرف چلے گئے، ہر جگہ نہیں ہوتے، پہلے ادھر تھے ادھر نہیں تھے، پھر ادھر چلے گئے ادھر نہیں ہے، یہ مسائل ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ اشرف بندہ ہے۔ فقال رب انی فقیر، اے میرے اللہ، اے میرے رب، بے شک میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، لما انزلت الی من خیر، جو بھی بلائی، جو بھی طرز مجھے دے، کوئی روٹی ٹکر دے، کوئی آسانی پیدا کرے، کوئی سبب اچھا لگائے، میں ساری خیر کا محتاج تیرے دروازے کا۔ کیا سبب ملا؟ پریشانی آ جائے، بھوک آ جائے تو دعا کیسے کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہاں ایک مسئلہ سنا دوں، یہ تو سے سنانا۔ چوک نے بڑی مسجد جس کو کہتے ہیں مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات ہے، ایک بابا جی آ گئے تو کھانے اس وقت گھروں سے آیا کرتے تھے، درویشوں کے کھانے گھروں سے آیا کرتے
تو جب کھانا آیا تو درویشوں نے کہا بابا جی کھانا کھا لو. کہنے لگے پترا اسی زردہ پلائی کھانے ہیں تے زردہ پلائی کھانے. وہ طالب علم درویش کتوں زردہ پلا لو. وہ کہنے لگے جی چلو پھر آیا تو کھا لیا جی. انہیں ٹکر کرنا سو گے. گرمیوں کا موسم تھا چونکہ عشاء تن بدن اور 9 بجے جماعت ہوتی ہے, بڑی جلدی آدھی رات ہو جاتی ہے. وہ جا یوں ہی سونے لگے, گیٹ بند تھا. تھوڑے وقت بعد دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا, مارو مارو کٹیا دروازہ. باہر نکلے تو ریڑی والا 2 زردے, ایک زردے کی دیگ 2 پلا دیاں دے گا. ولیمہ سی کسی کا, انہوں نے کہا درویشوں کو کھاؤ. اگے جناب نعرے بج گئے, زردہ بھی آ گیا, پلا بھی آ گیا. تو بابے بھی ستے تھے. انہوں نے کہا بابا جی پھر زردہ پلا آ گیا جو وہ کھا لو. کیا سی نا زردہ پلائی کھانے ہیں تو زردہ پلائی کھانے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک بات ہے, آپ نے فرمایا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ. اللہ کے بندوں میں کتنے بندے ایسے ہیں اگر اللہ کے ذمہ قسم بھی لگا دے اللہ ان کی قسم پوری کر دیتے. تو اللہ کے نام کو لاڈ بھی کدی کرے گا کہ اللہ سونے مینوں سویرے جگا دیا کر. سمجھ آ رہی؟ فرشتے کی ڈیوٹی لگتی تمہیں جگائے گا. وہ الگ بات ہے, فرشتہ اور شیطان کو ان کا مقابلہ ہو جائے تو جتنا کس طرح وہ الگ موضوع ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ ہمارے اسباب میں ہیں. توجہ جی. فجاءت, یہ ادھر ہو گئے, بیبیاں گھر چلی گئیں. ابے کو بات سنائی. ابے نے پوچھا کیوں جلدی آئے ہو, یہ بکریاں بھی سیر ہو گئی ہیں, جلدی آ گئی ہو, کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے ساری بات سنائی. تو باپ نے بھیجا پترا جس پانی پلا ہے اس بندے کو لیاؤ تاکہ اسی مفت کھورے نہیں انہوں کو جزا دئیے. یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انبیاء کرام مزدوریاں تو کرتے رہے ہیں لیکن لوٹتے مارتے نہیں ہیں. کرپشن معافی. فجاءته احداهما, ایک ان دونوں بیویوں بہنوں میں سے چل کے آ رہی ہے. تمشی علی استحیاء, ان کا ایک ایک قدم کو اللہ حیا بنا رہا ہے. مسئلہ یہ سامنے آیا کہ بعض چالیں ایسی ہیں کہ جو اللہ عرش میں بھی بندوں کی چالوں کو قبول کر دے, ان کا چلنا بھی اللہ پسند کر دیں. کچھ چالیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا ایسے چلنا بھی پسند نہیں کرتے. اور جس طرح قارون کی بات ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ, وہ لباس پہن کے فاخرانہ انداز سے جب چلتا ہے اللہ فرماتے ہیں فخسفنا بہ وبدار الارض, ہم اس کو اس کے خزینوں کو زمین کے اندر دنسا دیا. فرمایا ہمیں ایسی چالیں پسند نہیں ہیں. اب بی بی آ رہی ہے, حیا شرم کا قدم قدم اٹھا رہی ہے. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. سارے بہامات کا ساتھ ہی جواب ہے, میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو جزا دیں, اس بات کی اجرت دیں جو تو نے ہمارے مال میں جو پانی پلایا ہے. میں نہیں بلا رہی, ابو بلا رہے ہیں. کیوں بلا رہے ہیں؟ تاکہ وہ مزدوری جو آپ نے کی اس کی جزا دیں, ہم مفت کام نہیں کرواتے. اچھا جی, اصل معاملہ یہ کہ تو دعا قبول ہو چکی ہے, نہ کہ سوال سبیل پہ چلو اس سے نیا ادھروں آیا ہے چلو. اچھا جی. فلما جاءہ, جب وہاں پہنچ گئے, یہ سارے شارٹ وقص علیہ, انہوں نے پوچھا جی کون ہو, کہاں سے آؤ, کہ ساری بات سنائی. ایسے ہوا مجھ سے ایسے ہوا, اللہ نے معاف کر دیا تو میں نکل آیا ہوں, اے میرے سے کام ہوا. قال لا تخف, پھر نہ نام بتایا ہے کیسے ہوا ہے, اور کہا کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. جن حدود میں آ گئے ہو یہ فرعون کی سرحدوں سے الگ ہے. فرعونی ان کی حکومت یا ان کے کرندے یا ان کی پولیس یہاں چھاپے نہیں مار سکتی. نجوت من القوم الظالمین, ظالموں سے تو نجات پا گئے, امن سلامتی سے رہو. اب ایک دن کی بات ہے, یہ 2 کی بات ہے. قرآن نے ایک قصہ بیان فرمایا ہے سیرت موسیٰ کلیم اللہ. قالت احداہما, ان 2 لڑکیوں میں سے ایک نے کہا اپنے والد موسم سے, یا ابت استاجرہ, اس بندے کو مزدور رکھ دو, ہمارے کو مزدور بھی نہیں مل رہا, بھائی ہمارا نہیں ہے, آپ جا نہیں سکتے, زندگی بھی گزارنی ہے, مال مویشیوں کو پانی پلانا اور ان کو چرانا بھی ہوتا ہے. ان خیر من استاجرت القوی الامین, جس کو تم اجرت پہ رکھو گے امانت دار بھی ہے, طاقتور بھی ہے. طاقتوری دیکھیے 10 بندوں کا کام ایک بندے نے کر دیا. امانت دار یہ نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا, میرے سے غلط بات نہیں کی. تو جس بندے کی شرافت کا یہ معیار ہو, حدیث کے اندر ذکر آتا ہے رسول پاک اتنے حیادار تھے, کوئی کواری لڑکی دنیا میں اتنا حیا نہیں کر سکتی جتنا امام الانبیاء باحیا تھے. پھر آپ کی حدیث ہے الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. جتنا آدمی با حیا ہوگا اتنا با ایمان ہوگا, جتنا بے حیا ہوگا اتنا بے ایمان ہوگا.
اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ تیرے سامنے درخواست کرتے ہیں ہمیں باحیا ایماندار بنا, اسلام کی زندگی ایمان کی بہو. اللہ یہ تیرے سامنے سارے معاملات ہیں, ہمارے قصور, ہماری غلطیاں, ہماری کمزوریاں درگزر فرما. توجہ جی. قال, اب ان بچیوں کے والد صاحب کہتے ہیں انی اریدو, میں ارادہ رکھتا ہوں ان کے حقا, او بھائی موسیٰ صاحب میں تیرے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, احدی ابنتی ہاتین, ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تیرے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, لیکن شرط ہے الا ان تأجرنی ثمانی حجج, اس بات پہ کہ تو ہماری 8 سال تک اجرت کرے, مزدوری کرے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا, کیونکہ بات آگے چل رہی ہے, فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ, ہاں اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ تیری طرف سے تیری شرافت کا اور تیری فراخ دلی کا مظاہرہ ہوگا. یہاں ایک اور سبق ہے کہ نکاح کے موقع پر اگر کوئی شرط عائد کر دے, وہ شرط عائد کرنا جائز ہے. بندے اتنے لے آؤ گے, ہاں جی, کھانا یہ پکاؤ گے, ہاں جی, یہ خرچہ رکھو گے, جیب خرچ دو گے, ہاں جی, مکان دو گے, نہیں دو گے, گاڑی دو گے, یہ کھوتی ریڑھی دو گے, وغیرہ وغیرہ. اگر شرط دونوں نے منظور کر لی ہے, موافقت کر دی ہے, کہ رسول پاک کا فرمان ہے وہ شرط زیادہ حق رکھ دی, اس کو پورا کیا جائے. کئی ویسے من نہیں جانتے سارا. میں نکاح پڑھانے لگا تو بے بہا نکاح پڑھائے, میں کہا اچھا جی ہاتھ میں لکھ لو, اور میں کہا میں کی لکھنا ہے, چلو لکھ لو. وہ پھر اچھا جی کہیے, چلو جی شری لکھ لو. شری کتنا ہونا ہے, 32. میں کہ 32 کا نہ بٹیرا ہوتا نہ مونگفلی ہوتی, کچھ بھی نہیں کرنا. وہ پھر آدھا اچھا لکھ لکھ لو, لکھ لکھ لو. تو آدھا مینو ہی جائے نا, تو وہ دوسرا آدھا ہے وہ دے لیں. تو میں کہ کی آدھا جی مزدوری کرتا جی. تو میں کہ تو لکھ کیوں لے جی, تسی جو آدھو لکھ دو, تسی جو کہہ دو لکھاؤ, اے نکاح ہو جائے. اگر تساں حق میں رکھ لیا تو فریضہ ادا کرنا. کنے بندے نے ٹوبو تو کئی لکھا چھڑیا دیتی کوئی شاید, وہ معجل تو غیر معجل چکر میں آیا, لکھوا لیا تو دینا کا قبول ہے, قبول ہے, لگے کرو چپ کر کے. قرآن میں فریضۃ من اللہ, یہ حق ہے اس خاتون کا جو اپنے جس کے بدلے نکاح کی شرط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, اور قرآن فرماتا ہے, انہوں نے کہا اچھا جی اگر تم 10 سال پورے کرو گے تو تمہاری اپنی خوش دلی کی بات ہے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ, میں مشقت نہیں, اجے مشقت نہیں, 10 سال مزدوری کرنی ہے مشقت نہیں. سبحان اللہ. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ, تو ان قریب تو مجھے صالحین سے, وہ کہہ رہے ہیں بچیوں کے والد صاحب. اب جناب موسیٰ فرماتے ہیں قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ, یہ میرے اور تمہارے درمیان بات ہے. دو میعاد ہیں, 8 سال 10 سال. ایّم الاجلین, یہ اجل ان کا تثنیہ ہے, اجلین, آجال جمع, اجلین تثنیہ. ایک اجل, ایک میعاد, 2 میعادیں. ان 2 میعادوں میں سے 8 سال والی 10 سال جو بھی میں میعاد پوری کروں, قضیت فلا عدوان علی, میرے پہ کوئی جبر سختی زیادتی نہیں ہوگی. یہ گارنٹی آپ دیں. واللہ علی ما نقول وکیل, جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا وکیل ہے. اگر یہ بات سمجھے رکھیں, جو ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں, میاں بیوی آپس میں باتیں کرتے ہیں, امام الانبیاء نے فرمایا یاد رکھو جو بیوی اپنے خامد کی راز کی باتیں بیویوں کو بتائے گی, اس کا معنی یہ ہے اس نے اپنے خامد کو لوگوں کے سامنے ننگا کیا ہے. جو مرد اپنی بیویوں کی باتیں سناتا ہے, سمجھ لو اس نے اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے لا کر ننگا کیا ہے. اور لوگ لگے میں ایک دن میرے نے بھاجی تہاڈی بابی بڑی اچھی ہے, بابی میری تے جنانی ہوئی اندازہ فرمو, تے خوش ہوا نا چلو کہ تہاڈی بابی بڑی, میرا سوٹ ہی وہی لیاؤں تے میں تسی کی کر دے. سمجھ لگ گئی, اور بزرگوں نہیں سمجھ اے جی تہاڈی بابی بڑی اچھی, میرا سوٹ ہی وہی لیاؤں تے تسی کی کر دے. بس انسان کنے گھوگے بھیڑے بندے بھایا بندے تے کام بیبیاں والے بھی نہیں کرتے, بیبیاں بھی انہوں نے ہی کام کر دیا. اللہ معاف کرے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ, مرد مردوں والے کام کرنے, بیویاں بیویوں والے کام. جب پنڈا ڈرو جو تو مجھ بھی بیوی چونی ہے تو پٹھے بھی بیوی پانا, اسی طرح اگلے صحابے بھی اسے کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ سارے وہ مسائل و دلائل ہیں, لوگ سن بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں. اللہ ان سے سارے دروس, سارے جو مسائل ہم نے سنے پڑے ہیں, اس میں اللہ سادہ سا ترجمہ انشاءاللہ میں کرتا ہوں, آپ سنتے جائیں. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ,
جب موسیٰ علیہ السلام مدین در متوجہ ہوئے قال عسیٰ ربی تو فرمایا قریب ہے میرا رب ان یہدینی سواء السبیل کہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے. اچھا جی. ولما ورد ماء مدین جب وہ مدین کے پانی پہ داخل ہوئے بدل کنویں پہ آئے وجد علیہ امت من الناس یسقون پایا وہاں کچھ جماعت لوگوں سے وہ پانی پلا رہے ہیں. ووجد من دونہم امراتین تذودان اور انہوں نے اس کے علاوہ دو بیویاں دیکھیں جو اپنے مال مویشیوں کو روک رہی ہیں. قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ما خطبکما تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ قالتا ان دونوں نے کہا لا نسقی ہم نہیں پلا کرتے حتیٰ یصدر الرعاء حتیٰ کہ چرواہے اپنے مال مویشیوں کو ہٹا کر نہ لے جائیں. وابونا شیخ کبیر ہمارا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے. فسقا لہما موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بیویوں کے مال مویشیوں کو پانی پلایا. ثم تولا پھر وہ جا ہٹے الی ظل سائے کی طرف. فقال درخواست کی اللہ تعالیٰ نے رب انی لما انزلت الی اے اللہ جو کچھ تو میری طرف نازل فرمائے کسی قسم کوئی بلائی میں فقیر ہوں اس دروازے کا. فجاءته احداهما ان دو لڑکیوں میں سے ایک آئی تمشی علی استحیاء وہ حیا کے اوپر چل رہی تھی یعنی با حیا کردار تھا. قالت ان ابی یدعوک اس نے کہا کہ میرے باپ والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں لیجزیک اجر ما سقیت لنا تاکہ آپ کو وہ جزا دے اجرت دے جو تو نے ہمارے مال مویشیوں کو پانی پلایا. فلما جاءہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائے وقص علیہ القصر اور انہوں نے وہ ساری بات بیان کی. قال لا تخف تو جناب جو جن بزرگوں کے پاس وہ آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں نجوت من القوم الظالمین اور نجات پا گئے ہیں ظالم لوگوں سے. قالت احداہما ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجرہ استاجر اپنے والد سے کہا استاجرہ اس کو اجرت پہ رکھ لیں مزدور بنا لیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین یقیناً بہتر جس کو آپ اجیر بنائیں مزدور بنائیں وہ طاقتور بھی امانت دار بھی. قال انہوں نے فرمایا انی ارید لڑکیوں کے باپ نے کہا میں ارادہ رکھتا ہوں ان کی حقا میں تیرے سے نکاح کر دوں احدی ابنتی ہاتین ان دو میری بیٹیوں میں سے ایک کا الا ان تأجرنی اس بات کے کہ تو میری اجرت کرے گا مزدوری کرے گا 8 حجر 8 سال تک. فإن أتممت 10 اگر تو 10 سال پورے کر دے فمن عندک وہ تیری طرف سے ہوگا. وما ارید میں نہیں ارادہ رکھتا ان اشق علیک تیبر کو مشقت ڈالوں. ستجدنی انشاء اللہ ان قریب تو مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا من الصالحین نیکوں سے. قال ذلک بینی و بینک موسیٰ علیہ السلام فرمایا میرے اور آپ کے درمیان یہ بات ہے ایما الاجلین ان دو میعادوں میں سے دو جو میعادیں 8 اور 10 سال قضاء تو پوری کروں گا. فلا عدوان علیہ میرے پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. واللہ علی ما نقول وکیل اور اللہ تعالیٰ جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا کارساز ہے اللہ ہمارا وکیل ہے.